اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والوں، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک اپنے پیر بھی دھو لیا کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نماز سے پہلے نہا لیا کرو، اور اگر تم بیمار ہو تو تیمم کر لیا کرو، اور اگر تم سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، پھر تمہیں نہانے یا وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، یعنی پاک مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی سختی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم اس نعمت اور آسانی کا شکر ادا کرتے رہو۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کرنے، جماع کے بعد غسل کرنے، اور اگر پانی نہ ہو تو وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنے کے احکام صادر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اعضاء کو دھونے کا حکم دیا اور اعضوں پر مسح کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان احکام کی تصریح کی۔ آپ ہمیشہ منہ، ہاتھ اور پیروں کو دھویا کرتے تھے اور سر پر مسح کرتے تھے۔ حمران کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگایا، انہوں نے اپنے چہرہ کو 3 مرتبہ دھویا، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر پر مسح کیا، پھر ہر پیر کو 3 مرتبہ دھویا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہمیں پا لیا اس حالت میں کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم وضو کر رہے تھے اور جلدی میں اپنے پیروں پر مسح کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی خرابی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ وضو پورا کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو میں اعضاء کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان پر مسح نہیں کرنا چاہیے، اور وضو میں پیروں کو دھونا چاہیے۔ پیروں پر مسح کرنا کافی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخون کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، اچھی طرح وضو کرو۔ وہ شخص واپس گیا، پھر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جس عضو کو دھونے کا حکم ہے اس عضو میں سے اگر ناخون برابر بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں پیروں کا دھونا ضروری ہے، مسح کافی نہیں۔ مندرجہ بالا احادیث گویا و ارجلکم کی تفسیر ہے۔ وضو کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنبی ہو یعنی تم نے جماع کیا ہو یا تمہیں احتلام ہو گیا ہو تو پھر غسل کیا کرو، صرف وضو کافی نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 42 میں، اے ایمان والوں، نسح کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک جو کچھ تم کہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، سوائے اس صورت کے کہ تم مسافر ہو اور غسل کے لیے تمہیں پانی میسر نہ ہو۔ اس آیت میں تغتسلوا کا لفظ گویا فطہروا کی تفسیر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اور اے ایمان والوں، اگر تم بیمار ہو تو بجائے غسل اور وضو کے تیمم کر لیا کرو، اور اگر تم سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جماع کیا ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو ان تینوں صورتوں میں تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، یعنی پاک مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو۔ ان احکام کا خلاصہ یہ ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وضو یا غسل کرنا نقصان دہ ہو تو اسے بجائے وضو اور غسل کے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور پانی دستیاب نہ ہو تو بجائے وضو کے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا ہو اور وضو کے لیے پانی نہ ملے تو بجائے وضو کے تیمم کرنا چاہیے اور نماز وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے جماع کیا ہو اور غسل کے لیے پانی نہ ملے تو اسے غسل کے بجائے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر جاگے جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، سب نے تیمم کیا، پھر نماز ادا کی۔ اس حدیث کا منشا بھی وہی ہے جو آیت زیر تفسیر کا، یعنی جب پانی نہ ملے تو وضو کے بجائے تیمم کر لینا چاہیے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے
جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، مجھے جنابت ہو گئی ہے اور نہانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو لازم ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، مجھے احتلام ہو گیا اور مجھے پانی نہیں ملا، لہذا میں چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹا، پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا، ہمارے لیے اس طرح کرنا کافی تھا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر آپ نے ان پر پھونک ماری، پھر ان سے مسح کیا، اپنے لیے ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پشت کف پر اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کے پشت کف پر، پھر آپ نے ان دونوں ہاتھوں سے چہرے کو مسح کیا۔ آیت زیر تفسیر اور احادیث مندرجہ بالا سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص جماع یا احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو جائے اور نہانے کے لیے پانی نہ ملے تو اسے بجائے غسل کے تیمم کرنا چاہیے اور وقت پر نماز ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ما یرید اللہ یجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالی تم کو تنگی اور مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ تم بیمار ہو تب بھی وضو یا غسل کرو، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرو اور مشقت میں پڑ جاؤ۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تکلیف سے بچا لیا اور بجائے وضو اور غسل کے تیمم کا حکم دے دیا۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَکُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، خواہ وضو یا غسل کے ذریعے یا تیمم کے ذریعے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پانی نہ ملے یا پانی کے نقصان پہنچانے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیمم کے ذریعے پاک کر دیتا ہے۔ الغرض ان حالتوں میں تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم پاک ہو گئے ہیں، اور جب تک پانی نہ ملے یا پانی نقصان پہنچائے تیمم کے ذریعے پاک ہی رہیں گے۔ اس میں کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم اس انعام الہی پر اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کر کے امت پر بڑا احسان کیا اور بہت سی تکلیفوں سے بچا لیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کرنے کا وعدہ فرمایا، اور ایک وقت وہ آ گیا کہ دین کامل ہوا اور نعمت پوری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ تیمم کا حکم تکمیل نعمت کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم کا حکم دیا۔ اب ہم تفصیل سے ان تینوں کا طریقہ بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ
استغفر اللہ۔